میں نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت بھی اور حضور کی ذات اقدس کی اہمیت بھی اس آیت سے نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام کے ذکر کا فوائد بیان فرماتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اور اس کے تمام ملائکہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ یہاں کہہ جاتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی حضور پہ درود بھیجتا ہے اور اس کے تمام ملائکہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ پہلے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، بعد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت نمایاں ہو رہی ہے۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام سخاوی کہتے ہیں کہ اللہ کریم کافی تھا حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے اور اس کے ملائکہ کافی تھے حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے۔ یہ ایمان والوں کو حکم جو فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ بھی جان لیجئے اللہ کریم نے جب ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا نا، ہمیں فرمایا کہ تم نے صلوات پڑھنی، تم نے صلاۃ پڑھنی ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں فرمایا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، ہمیں فرمایا کہ تم نے عبادت کرنی ہے۔ جتنی عبادات کا، جتنے اعمال کا اللہ نے حکم فرمایا وہ ہم نے کرنے ہیں، وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ معاذ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت سب کرتے ہیں کیونکہ اس کی سب عبادت کرتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن یہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام وہ کام ہے جس کا حکم فرمانے سے پہلے اللہ کریم نے پہلے فرمایا، یاد رکھنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم فرمایا۔ ہم مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اگر ایمان والوں کو حکم نہ بھی ہوتا، ایمان والوں کو اگر یہ نہ بھی بتایا جاتا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، سیدھا حکم دے دیا جاتا کہ تم درود و سلام پڑھا کرو، اور مفسرین نے یہاں درود کا معنی ذکر بھی کیا ہے، سیدھا حکم دے دیا جاتا کہ تم ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کیا کرو، تب بھی ایمان والے پابند تھے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے۔ ایمان والوں نے پھر بھی جب قرآن کا حکم آ گیا تو حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے کوئی اور دلیل یا کوئی اور وجہ ایمان والوں کو نہیں چاہیے تھی، لیکن مفسرین نے کہا یہاں پہلے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کسی کے ذکر کرنے یا نہ کرنے کے محتاج ہیں، کل کوئی یہ نہ سمجھے رسول اللہ کسی کا سلام پڑھنے یا نہ پڑھنے کے محتاج ہیں، کل کوئی یہ نہ سمجھے حضور علیہ السلام کسی کے نعت پڑھنے یا نہ پڑھنے کے محتاج ہیں، کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ درود پڑھ کے کوئی رسول اللہ کو کچھ دے سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، جن پہ اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اس کو کسی اور کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں نے پچھلے دنوں سنا بھی اور پڑھا بھی، بعض احباب نے کہا کہ بھئی یہ درود تو صرف ایک دعا ہے، جس طرح ہم کچھ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ درود جس کو تم اتنی فضیلت بنا کے پیش کرتے ہو، اتنا کچھ کر کے پیش کرتے ہو، یہ تو ایک دعا ہے، یہ امتی اپنے نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتا ہے۔ جن مفسرین نے اس کا اس انداز سے کلام کیا اس کی مجھے پتا ہے، اس میں کلام نہیں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صرف دعا ہے، درود صرف ایک دعا ہے، nothing else، اور یاد رکھنا کہ بھئی جن دعا ہے اور نبی کے لیے امتی دعا کرتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا میں اپنے حبیب علیہ السلام پہ درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ تم خود بتاؤ جس پہ اللہ درود بھیج رہا ہو، جس میں اس کے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہو، وہ تمہاری دعا کا محتاج ہوگا؟ نہیں، کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس وقت اس کے ملائکہ کافی تھے رسول اللہ پہ درود بھیجنے کے لیے۔ امام
سخاوی نے کہا جب اللہ درود بھیج رہا ہے، جب سارے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، تو یہ ایمان والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے جس پر وہ درود بھیج رہا ہے؟ اس کی ملائکہ کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ درود کا ایمان والوں کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ رسول اللہ کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہا گیا کہ ایمان مشروط ہے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ۔ جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے اس کو ایمان والا ہونے کے لیے ذکر مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایمان والا ہونے کے لیے حضور پر درود و سلام پڑھنے کی ضرورت ہے، تمہیں ایمان والا ہونے کے لیے حضور سے تعلق کی ضرورت ہے، تمہیں ایمان والا ہونے کے لیے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اللہ نے پہچان بھی بیان فرما دی۔ آج آپ کو پتا ہے نا مختلف طبقے ہیں، ہر طرف سے صدا آتی ہے کہ ہم حق پہ ہیں باقی سب جہنمی ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں 4 مسجدیں ہیں مثال کے طور پہ، چاروں کے ممبر پہ مختلف بولی بولی جاتی ہے اور چاروں کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعتاً حق پہ کون ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ ان میں دیکھ لو درود و سلام والے کون ہیں؟ جو درود و سلام والے ہوں گے در حقیقت وہ اللہ والے ہوں گے، جن کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ یعنی دیکھ لینا کون نماز پڑھ کے صبح گھر چلا جاتا ہے اور کون جمعے کے دن سلام پھیرتے ہی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت جو ہے لاکھوں سلام۔ یہ ایمان کی علامت ہوگی، یہ ایمان کی علامت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے پہلے یہ فرمایا کہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں، پھر فرمایا میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہا کہ ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ اب یہاں پر اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی کون سا درود پڑھو، یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور کوئی درود یہاں نہیں پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں بالکل پڑھو درود ابراہیمی، اس کی بہت فضیلت ہے۔ کس نے روکا ہے تمہیں؟ درود ابراہیمی کی تو بہت فضیلت ہے، اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لو گے تب بھی اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا، تب بھی اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ درود و سلام تم بھیج دو گے، پڑھ لو گے، اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا درود ابراہیمی پڑھنے سے انکار نہیں ہے، درود ابراہیم کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، درود ابراہیمی کی برکات سے قطعاً انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ درود ابراہیمی سے آیت کا حکم بھی بالکل اعلیٰ درجے پہ پورا ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ یاد رکھنا جس شرارت میں تم کہہ رہے ہو نا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، میرے علم میں ہے صوفیاء کی وہ بحث بھی کہ جنہوں نے کہا کہ صوفیاء کا وہ کلام بھی اور مفسرین کی وہ بحث بھی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم درود و سلام میں یہاں درود ابراہیمی اس لیے پڑھیں گے کیونکہ ہم کہیں گے اللہم صلی اللہ، یا اللہ ہمارے درود کو پہلے تو پھر اس قابل بنا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، اور پھر اس کو اس انداز میں جو اپنی شانوں کے مطابق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں تو اس کو اس مطابق بنا کر رسول اللہ تک پہنچا۔ بالکل وہ بحث میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، صوفیاء کی وہ بات بالکل مناسب ہے، لیکن جو تم بات کرتے ہو نا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھو اور کوئی درود نہ پڑھو، میں اس کا تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ اگر تم کہو کہ اللہم صلی اللہ حکم پورا ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب ہے یا اللہ تو درود بھیج، اللہ فرما رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، اب تم درود و سلام پڑھو۔ یہاں پر صاحب تفسیر علوسی امام علوسی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم بدرجہ ادب تک پورا ہوگا۔ قولوا السلام علیکہ ایھا النبی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو براہ راست خود مخاطب کرو، رسول اللہ پر سلام بھیجو، خود قولوا السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پر کہو سلام ہو آپ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود حضور کو مخاطب کر کے حضور پر سلام بھیجو۔ اور امام بحقی شعب الایمان میں کہتے ہیں، امام بحقی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم بدرجہ ادب اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو امام بحقی نے کہا یہاں پر یہ درود پڑھنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست مخاطب کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جب یہ درود کا حکم فرمایا نا تو اس کے لیے محل بھی عطا فرمایا، اس کے لیے محل بھی عطا فرمایا، کہا کہ اگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہی درود پڑھنا ہوتا تو یہ درود نماز میں رکھا جاتا نا، یہ درود نماز میں بھی شامل کیا جاتا، اس انداز میں شامل کیا جاتا۔ میں نے کہا کاش آپ نے نماز رٹی نہ ہوتی، سمجھی بھی ہوتی تو آپ کو پتا چلتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کا حکم دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محل بھی عطا فرمایا کہ اگر درود پڑھنا
پڑھنا ہے تو کس محل میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، اور وہ محل کیا ہے؟ اللہ نے نماز درود کے لیے محل عطا فرمایا کہ نماز میں درود و سلام کو اس انداز میں رکھا، کہا کہ جب نماز پڑھو نا تو سب سے اعلیٰ عبادت ہے جب نماز پڑھو، جب تلاوت کر لو، جب رکوع کر لو، جب سجود کر لو، جب قیام کر لو، جب نماز پڑھ لو، جب نماز سجدے ہو جائے نا، جب رکوع ہو جائے نا، جب تلاوت ہو جائے نا، اب ادب سے بیٹھ جاؤ۔ تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا ادب سے بیٹھ جاؤ اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ کہا جس کاف ضمیر سے مجھے مخاطب کیا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کاف ضمیر سے میرے حبیب کو مخاطب کرو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ رسول اللہ کو مخاطب کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام بھیجو۔ میرے سے کسی نے کہا بھئی یا رسول اللہ نہیں کہنا، یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ درود پڑھنا جائز نہیں ہے، مدینہ شریف جا کے پڑھ لو، یہ پاکستان سے پڑھنا جائز نہیں ہے، یا دنیا کے کسی اور مقام سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی اس درود سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس میں ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا تو کیا تکلیف ہے؟ کہا یا حرف ندا ہے، رسول اللہ یہاں پر حاضر تو نہیں ہے، یہاں پر رسول اللہ کو حاضر جان کے حرف ندا سے پکار کر سلام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہا بولا نا یا حرف ندا ہے، یا حاضر کریے پہ کہنا ہے، یوں مخاطب کر کے سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ کہا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں نے کہا یا بھی حرف ندا ہے، ایھا بھی حرف ندا ہے، اور اگر علماء بیٹھے ہیں، میرے شیخ تو تشریف فرما ہے، علماء یقیناً بیٹھے ہوں گے، اگر یا بھی حرف ندا ہے اور ایھا بھی حرف ندا ہے، یا میں کم شدت ہے اور ایھا میں ندا میں زیادہ شدت ہے، ایھا میں ندا میں زیادہ شدت ہے۔ میں نے کہا اپنی نماز پوری کرنی ہو تو پھر ایھا النبی جائز ہے، اور ہم یا رسول اللہ کہیں تو ہم مشرک ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جاؤ تم جہنم میں، ہم زندہ بھی ہیں تو یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، قبر سے بھی یا رسول اللہ کی صدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ درود پڑھنا ہے تو نماز میں، اور اللہ کی شان دیکھو نا، فرمایا عبادت کرو تو ایسی جو دنیا سے کٹ کے ہو، جو غیر کے تصور سے پاک ہو، اور نماز جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے اس میں کہا کہ حضور کو مخاطب کر کے حضور کو سلام کرو، حضور علیہ السلام کو مخاطب کرو اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نماز عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے کٹ کے ہو، اور ایک طرف سب سے اعلیٰ عبادت جو نماز ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے یہ پوری نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ کو مخاطب کر کے سلام نہیں کرو گے۔ پھر میں سمجھا کہ نماز کو منع کیا گیا ہے غیر کے تصور سے، مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں ہے، اسی تصور سے خدا کا تصور ملتا ہے، مصطفیٰ کے خیال سے ہی خدا کا تصور ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام پر درود بھیجا کرو، اس کی کتنی فضیلت ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکات میں حدیث، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی کہیں سے بھی درود پڑھے میں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتا ہوں۔ جہاں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتے مجھ تک درود و سلام پہنچاتے ہیں، وہاں یہ حدیث بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہوں اور اسے جواب عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں براہ راست اس کی آواز سنتا ہوں اور اس کو درود و سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ کیسا حسین تعلق ہے ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ، یہ کیسا حسین رشتہ ہے ایک امتی کا اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ، جو امتی یہاں سے درود و سلام بھیجتا ہے اور مدینہ منورہ سے اس کا جواب آتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ جو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، اگر اس کا سادہ ترجمہ کیا جائے نا تو یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، یا رسول اللہ آپ کا سلام ہو، آپ سلامت رہیں۔ ذرا خود سوچو، 1,00,000 بار اگر تم کہو گے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ سلامت رہیں، ہر سلام پہ جواب آتا ہے۔ لیکن اگر تم یوں بھی دیکھ لو، اگر 1,00,000 یا ساری زندگی تم کہتے رہو یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، اور اگر ایک بار مدینہ پاک سے آواز آ جائے جا میرے غلام تو
بھی सलामत रहे तो बरकतों और रहमतों का आलम क्या होगा, क्या बरकत होगी, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये एक रिश्ता कायम करो, ये एक रिश्ता कायम करो, इसकी बहुत बरकत है, इससे अल्लाह की इतनी रहमत बरसती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सहाबा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने महल मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। एक मरतबा हुजूर अपने महल से बाहर तशरीफ लाए और हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सहाबा कहते हैं कि जब इतनी मुस्कुराहट हुजूर के चेहरे पे होती ना जितनी उस दिन नजर आ रही थी, तो हम समझ जाते कि ये वक्त बशारत है, कोई बशारत आई है। सहाबा कहते हैं हमने अर्ज की या रसूलल्लाह कोई बशारत है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। अर्ज की या रसूलल्लाह इरशाद फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी जिब्रील मेरी बारगाह में हाजिर हुआ था और उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह आपका रब फरमा रहा है कि अगर आपका कोई उम्मती एक मरतबा आप पे दरूद भेजेगा, अल्लाह 10 मरतबा उस पे दरूद भेजेगा। अल्लाह का दरूद से मुराद रहमतों और बरकतों का नज़ूल है। अगर कोई एक मरतबा आप पे दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला 10 मरतबा उस पे दरूद भेजेगा, और अगर कोई 10 मरतबा आप पे दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला 100 मरतबा उस पे दरूद भेजेगा। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरूद की बरकत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम जब हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं ना, हुजूर की नात पढ़ते हैं, हुजूर की शान बयान करते हैं, एक तबका कहता है भाई ये क्या मसला हो गया, दरूद पढ़ने का हुक्म है ना, बैठ के दरूद पढ़ो सारे, ये नात पढ़ने की क्या जरूरत है, ये नात क्यों पढ़ते हो, जितनी देर में नात पढ़नी है उतनी देर में दरूद पढ़ लो। अल्लाहु अकबर। हज़रत शैख़ आली रहमहुल्लाह, ये मुक्तदी हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर के, ये ताबी हैं, वो कहते हैं सलातुल्लाहि सनाउहु इंदल मलाइका, अल्लाह के दरूद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला मलाइका में हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों को अया करता है, मलाइका में हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों को बयान करता है, मलाइका में हुजूर अलैहिस्सलाम के रुतबे और मकाम को अया करता है। तो पता चला दरूद और सलाम इस अंदाज में पढ़ना कि हुजूर की तारीफ करना, हुजूर की नात पढ़ना, हुजूर की सिफ़त और सना बयान करना, ये सिर्फ दरूद में शामिल ही नहीं बल्कि ये भी दरूद में अल्लाह की सुन्नत में शामिल किया जाएगा, ये भी सुन्नत इलाही में शामिल किया जाएगा। मैं अपनी बात को समेटना भी है क्योंकि वक्त मगरिब के लिए मुख्तसर है, सिर्फ 2 हदीस सुना के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम से गुलामी का ऐसा रिश्ता है जो इंसान को हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल बना देता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मकबूल गुलामों में इंसान का शुमार कर देता है। इब्न अबी दुनिया इस हदीस को नकल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, मेरे गुलाम को फरिश्ते पकड़ के जहन्नुम में लेके जा रहे होंगे, जहन्नुम में फरिश्ते मेरे गुलाम को पकड़ के लेके जा रहे होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उन्हें रोकूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब फरिश्ते जहन्नुम में लेके जा रहे होंगे तो आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि मेरे गुलाम को फरिश्ते जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। इब्न अबी दुनिया इसको नकल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम जब ये देखेंगे वो मुझे आवाज लगाएंगे, या अहमद या अहमद या अहमद, आपके गुलाम को फरिश्ते जहन्नुम लेके जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मुझे ये पता चलेगा ना कि मेरे गुलाम को जहन्नुम ले जाया जा रहा है, हुजूर फरमाते हैं मैं उस गुलाम की तरफ दौड़ लगा दूंगा। इब्न अबी दुनिया इसका नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपना लिबास मुबारक उठा के बंदा नवाजी की इंतहा देखो ना, इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हूँ जो बंदे को खुदा देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपना लिबास मुबारक कुछ उठा के, अगर दौड़ना हो तो लिबास को उठाया जाता है ना, हुजूर अपने लिबास मुबारक को कुछ उठा के उस गुलाम की तरफ दौड़ लगा देंगे, कहेंगे फरिश्तों तुम्हें पता नहीं है मेरा है। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह पला गुनाह करता था जिसकी वजह से इसको जहन्नुम ले जाया जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इसको वापस मीज़ान पे लाया जाए, हाँ माल तुलने है, इसको वापस वहाँ मीज़ान पे लाया जाए। अब हुजूर चाहते तो वहीं से उसका रास्ता खोलते बड़ी को मोड़ देते। ऐसे के वाक़यात हैं जो होने हैं जिनका फरमाया गया, हुजूर तो हुजूर है, हुजूर के गुलाम ऐसा कर लेंगे, हुजूर चाहते तो वहीं से उसका रास्ता खोलते बड़ी को मोड़ देते। कोई सवाल ना होता, अल्लाह ने इख्तियार अता कर रखा है, लेकिन क़यामत तक आने वाले गुलामों को कुछ बताना चाहते थे। हुजूर ने फरमाया कि हुजूर फरमाएंगे, हुजूर फरमाते हैं कि मैं कहूँगा कि इसको वापस जो है वो मीज़ान पे लाया जाए, उसको वापस मीज़ान पे लाया जाएगा। हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या अल्लाह इसके अमाल को फिर तोला जाए। हुजूर की अर्ज फौरन कबूल होगी, उसके अमाल को जो है वो फिर मीज़ान पे तोड़ने के लिए रखा जाएगा। फिर यही हो रहा होगा कि नेकियां कम हो रही होंगी और गुनाह ज्यादा हो रहे होंगे। हुजूर अपनी जानिब से कागज का टुकड़ा निकालेंगे और उसके अमाल नामे में रख देंगे।
حضور فرماتے ہیں اس کاغذ کے ٹکڑے کا آنا ہوگا کہ فوراً نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس میں کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وہ بھی یہ پوچھے گا کہ یا رسول اللہ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا تھا جو میری ساری عمر کے گناہوں پہ بھاری آ گیا؟ حضور نے فرمایا اس میں وہ، حضور فرماتے ہیں میں فرماؤں گا اس میں وہ درود و سلام تھا جو تو میری محبت میں ڈوب کے مجھ پہ بھیجا کرتا تھا، جو میری محبت میں تو مجھ پہ بھیجا کرتا تھا۔ تو اپنے روزانہ کے معمولات میں یہ حصہ بناؤ، حضور علیہ السلام سے درود و سلام کا تعلق قائم کر لو۔ حضور علیہ السلام سے یہ تمہارا ایک براہ راست ڈائریکٹ تعلق ہوگا تمہارے نبی کے ساتھ کہ تم اپنے نبی کے لیے کچھ دیر روزانہ سلام بھیجو گے اور وہاں سے تمہیں اس کے جواب آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ پڑا ہوا درود تمہارے لیے پورے صراط پہ نور ثابت ہوگا۔ تو مجھ پہ تم درود پڑھو گے نا، پورے صراط پہ وہ درود تمہارے لیے نور ہوگا۔ اب طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، اور یہ یاد رکھیے گا نبی کا خواب فسانہ نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کو ایسے کوئی خواب آتا ہی نہیں ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کا حصہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ میرا ایک امتی پورے صراط سے گزر رہا ہے، دائیں گرنے لگتا ہے پھر بائیں گرنے لگتا ہے، قریب تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے اور اس کو پورے صراط کاٹ کے جہنم میں ڈال ڈالے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں وہ گرنے ہی لگا کہ مجھ پہ پڑا ہوا درود آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ طبرانی میں حدیث موجود ہے۔ تو درود و سلام دنیا میں بھی کام آئے گا، درود و سلام قبر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی درود و سلام میں کام آنا ہے۔ صرف اس بار ایک حدیث کا مفہوم عرض کر دوں۔ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ میں اپنی دعا کے وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پہ درود بھیجتا ہوں اور 3 حصے اللہ سے اپنی باقی باتیں کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا درود میں اضافہ کر لو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ 2 حصے درود بھیجوں اور 2 حصے اللہ سے باقی باتیں کر لوں۔ حضور نے فرمایا درود میں اضافہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ 3 حصے درود بھیجوں اور 1 حصہ اللہ سے باقی باتیں کر لوں۔ حضور نے فرمایا اگر تم سارا وقت مجھ پہ درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ سے ماورا تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو یہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جو انسان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق بناتا ہے، انسان کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک غلامی کا رشتہ بنا دیتا ہے، یہ تنہائی کے احساس کو دور کر دیتا ہے، یہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات کو دور کر دیتا ہے، یہ دنیا و آخرت میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ محبت اور غلامی کا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دونوں نے گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں عطا فرمائے۔